اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ ابراہیم کے چوتھے رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پر ہوا تھا کہ ہر کسی کو مرنے کے بعد رب کریم کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ متکبرین اور ان کے تابع فرمان کام کرنے والوں کے لیے سخت سزا ہے، جس پر وہ چاہیں رونا دھونا کریں یا صبر کریں، سزا تو سہنی ہی پڑے گی۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، اور کہتا ہے شیطان جب چکا دیا جاتا ہے معاملہ، ان اللہ وعدکم وعد الحق کی، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے ایک وعدہ کیا، وعدہ حقیقی، ووعدتکم فاخلفتکم، اور میں نے تمہیں وعدہ دیا تو میں نے اس کے خلاف کیا۔ وما کان لی علیکم من سلطان، اور میرا تم پر کوئی زور نہ تھا، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، مگر یہ کہ میں نے تمہیں دعوت دی تو تم نے میری دعوت جواباً قبول کر لی۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، پس تم مجھے مت ملامت کرو اور ملامت کرو اپنے آپ کو۔ تلومونی لوم سے بنا، تم مجھے برا بھلا کہو، یو کرس می۔ جب نافرمان اللہ تعالیٰ کے روبرو کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے نامہ اعمال کے مطابق فیصلہ سنا دیا جاتا ہے، وہ باہم بحث و مباحثے کے بعد اس حقیقت کو جان لیتے ہیں کہ اس معاملے میں چیخو پکار لا حاصل ہے اور انہیں اپنے کیے کی سزا بھگتنا ہی پڑے گی۔ اس وقت شیطان ان سے کہہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدے کیے وہ سب سچے تھے، جبکہ میں نے تم سے جو بھی وعدہ کیا جھوٹا ہی کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا اور تم اپنی مرضی کے خود مالک تھے۔ جب میں نے تمہیں شر کی دعوت دی تم نے قبول کی، اس لیے اب مجھے الزام نہ دو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تم نے کس قدر جہالت کا ثبوت دیا۔ آیت جاری ہے۔ ما انا بمصرخیکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہارا فریاد رس ہوں اور نہ تم میرے فریاد رس ہو۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں کفر کرتا ہوں اس سے جو تم نے مجھے شریک بنائے رکھا اس سے پہلے۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک جو ظلم کر رہے ہیں ان کے لیے المناک عذاب ہے۔ بمصرخیکم، سرخ سے بنا، تمہاری التجا کی داد رسی کرنے والا، یور ہیلپر۔ شیطان مزید کہتا ہے کہ اس وقت میں تمہاری کوئی فریاد رسی نہیں کر سکتا اور نہ ہی تم میری کوئی فریاد رسی کر سکتے ہو۔ جو تم نے مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک بنائے رکھا میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں اور اس کا انکار کرتا ہوں۔ ایسا ظلم کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس حقیقت کا اعلان کئی بار قرآن کریم میں مذکور ہے، اور وہ یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وہ برائی پر آمادہ کرتا ہے اور جب اس کے کہے کے مطابق کوئی برا کام کر لیتا ہے تو اپنا دامن جھٹک کر ایک طرف ہو جاتا ہے۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 16 میں ارشاد ہے، جیسے مثال شیطان کی جب وہ انسان سے کہتا ہے کفر کر، سو جب وہ کفر کر لیتا ہے کہتا ہے میں بری ہوں تم سے، میں خوف کھاتا ہوں اللہ رب العالمین سے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور داخل کیے جاتے ہیں جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا بإذن ربہم، باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، رہتے رہیں ان میں اپنے رب کے اذن سے۔ تحیتہم فیما سلام، اس میں ان کی تحیت سلامتی ہے۔ شیطان کے پیروکاروں کے برعکس
جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالح سر انجام دیے انہیں ایسے باغات میں داخل کیا جاتا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہر طرح کی سہولتیں اور نعمتوں کی فراوانی ہے، اور وہ اس جگہ اپنے رب کے اذن سے رہتے رہیں گے۔ ان کا خیر مقدم سلام سے ہوتا ہے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثالا کلمات طیبات، کیا نہیں دیکھا تم نے کیسی دہرائی اللہ تعالیٰ نے مثال کلمہ طیبہ کی، کشجارۃ طیبات اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جیسے شجرہ طیبہ اس کی جڑ پر ثبات اور اس کا اوپر کا حصہ آسمان میں، توتی اکولها کل حین باذن ربها، دیتا ہے اپنی پیداوار ہر آن اپنے رب کے اذن سے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تعالیٰ دہراتا ہے مثالیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں۔ اسلحہ اصل سے بنا، اس کی جڑ اٹس روٹ، فرعہا فرع سے بنا، درخت کی چوٹی، بلند ہوتا یا اوپر چڑھتا ہوا حصہ، اٹس ٹری ٹاپ، رائزنگ اور کلائمبنگ۔ خیر اور شر کے انجام کے بعد اس حقیقت پر روشنی ڈالی جا رہی ہے کہ حیات زندگانی میں کون سی طرز زندگی ہمارے لیے مشل راہ ثابت ہو سکتی ہے اور کون سی طرز ہمارے لیے تباہ کن نتائج پیدا کر سکتی ہے۔ ایک مثالی اور سب سے بہترین طرز شجر طیبہ ہے۔ اس کا حال یہ ہے کہ اس کی جڑیں بہت گہری، یعنی بنیادیں انتہائی مضبوط، اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ رب کریم کے اذن سے اس شجرہ سے ہر لحظہ خیر اور بھلائی کا ظہور ہوتا ہے۔ اس آیت پہ تفکر کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شجر طیبہ سے مراد رحمانی طرز و فکر و عمل، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز ہے۔ یہی وہ راہ ہے جسے اپنانے سے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ مثالیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ پیغام حق کو اچھی طرح سمجھیں، ان پر حق اور باطل بالکل واضح ہو جائے، اور وہ ان باتوں سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگیوں کو اللہ رب العزت اور اس کے حبیب کے رضا کے مطابق ڈھال لیں۔ وَمَثَالُ کَلِمَاتٍ خَبِیثَاتٍ کَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ، اور مثال کلمہ خبیثہ کی جیسے شجرہ خبیثہ، نجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، اکھاڑ پھینکا جاتا ہے زمین کے اوپر سے ہی، نہیں اس کے لیے کوئی قرار۔ اجتثت جسد سے بنا، اکھاڑ لیا جائے، اپ روٹڈ۔ شجرہ طیبہ کے مقابلے شجرہ خبیثہ ہے۔ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس شجرہ کا تعلق ابلیس سے ہے اور اس سے اس کی شیطانی صفات یعنی برائی، تکبر اور غرور کا ظہور ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اس شجرہ کو شجرہ ملعونہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 میں ارشاد ہے، اور جب ہم نے آپ سے فرمایا بے شک آپ کا رب احاطہ کیے ہے لوگوں کا، اور نہیں کر دیا ہم نے رویا کو جو دکھایا آپ کو مگر ایک آزمائش لوگوں کے لیے، اور شجرہ ملعونہ بھی قرآن میں، اور ہم خوف دلاتے ہیں انہیں تو نہیں زیادہ کرتا انہیں سوائے ایک بڑی سرکشی کے۔ شجرہ خبیثہ یعنی شیطنت کے پیروکاروں کی منزل جہنم یعنی آگ کا گڑھا ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ثبات دیتا ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قول ثابت سے حیات دنیا میں اور آخرت میں۔
وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ بھٹکنے دیتا ہے ظلم کرنے والوں کو، اور اللہ تعالیٰ کر ڈالتا ہے جو چاہتا ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قول ثابت یعنی قرآنی احکامات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں ثبات دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں یعنی خلاف حق کرنے والوں کو اندھیرے میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ انہوں نے تخلیق کائنات کے ساتھ ہی اس کے مختلف امور کو طے کرنے کے لیے قوانین مرتب فرما دیے ہیں۔ انہی قوانین کے مطابق خیر اور باطل کا شعور ہر نفس انسانی میں موجود ہے، اور اسے یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جو چاہے راہ اختیار کر لے۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 31 میں ارشاد ہے، ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ جزا دے جو برا کرتے ہیں بمطابق ان کے اعمال کے، اور جزا دے جو احسان کرتے رہے حسن انداز سے۔ ایک مختصر سا خلاصہ آج کے پڑھے گئے رکوع کا۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں جبکہ شیطان کے وعدے جھوٹے ہیں۔ قرآن کریم نے شیطان کو انسان کا کھلا دشمن قرار دیا ہے۔ وہ برائی پر آمادہ کرتا ہے، اور جب اس کے کہے کے مطابق انسان کوئی برا کام کر لیتا ہے تو اپنا دامن جھٹک کر ایک طرف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر ایمان لانے اور اعمال صالح کرنے والوں کو ایسے باغات میں داخل کیا جاتا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور طرح طرح کی سہولتیں میسر ہوتی ہیں۔ یہاں ان کا خیر مقدم سلامتی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ شجر طیبہ اور شجر خبیثہ کی مثال کے ذریعے اس حقیقت کو واضح کر دیا گیا ہے کہ ہماری نجات کا واحد راستہ قرآن کو سمجھنے اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے میں ہے، جبکہ دوسری طرزیں ابلیس ملعون کی ہیں، جسے شجرہ ملعونہ بھی کہا گیا ہے۔ اس راہ پر چلنے والوں کا انجام دکھ، درد اور رسوائی ہے۔ راہ کا انتخاب ہر کسی کی اپنی ثوابدید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔